لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. علوم القرآن کے مباحث میں ہمارا مبحث چل رہا تھا محکمات اور متشابہات قرآن. محکمات اور متشابہات قرآن کے بحث میں کچھ مباحث کو ہم نے ذکر کیا، خصوصاً مبہمات کے حوالے، متشابہات کے حوالے سے. اور متشابہات کی چند آیات بھی آپ کے سامنے رکھی. جس میں اللہ جل شانہ کی ذات پر کچھ چیزوں کا اطلاق ہوتا تھا، آنے کا، چہرے کا. اس کی وضاحتیں کی گئیں کہ اس سے مراد کیا ہے. ایک اور جہت سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. محکمات وہ ہیں جن کے معانی اور مراد کو بلا کسی اشتباہ کے سمجھ لیا جا سکے. جیسے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ایک خاص جرم سے روکا، جس کو زنا کہتے ہیں، اور ہر انسان اسے سمجھ سکتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں اللہ فرماتے ہیں اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اس جگہ پہ اللہ جل شانہ نے عدل کا حکم دیا ہے. عدل کا معنی ہے انصاف. اب اس کی تشریح میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ پیدا نہیں ہوتا. ہر آدمی جانتا ہے عدل اور انصاف کسے کہتے ہیں. ایسے الفاظ جو ہیں محکمات میں سے ہیں. متشابہات کا کلمہ جو ہے یہ اشتباہ سے مشتق ہے، یعنی وہ چند چیزیں جن کی شکل و صورت اس قدر ملتی جلتی ہو کہ ان میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے.
اس طرح کی چند آیات کے معانی ظاہری طور پر ایسے واقع ہوں کہ معانی تو سمجھ میں آ جائیں لیکن مراد کا تعین نہ ہو سکے. ایسے مراد کیا؟ ایک مثال ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، سورہ فتح آیت نمبر 10. بیعت تحت الشجرہ جب ہو رہی تھی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صنادید قریش نے گرفتار کر لیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، پہلے گرفتاری کی، پھر قتل کی، شہادت کی اطلاع مل گئی. حالانکہ دوسری اطلاع صحیح نہیں تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ اب ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لڑیں گے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، اور یہ بیعت علی الموت تھی، موت پہ بیعت تھی کہ ہم مرتے دم تک لڑیں گے، حضرت عثمان کا بدلہ لیں. اس میں ہوا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ رکھا، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان تو وہاں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد صحابہ کرام جتنے تھے سب نے بیعت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، اور یہ ہاتھ بڑھتے گئے، پھیلتے گئے، زیادہ ہوتے گئے. جب سب نے ہاتھ رکھ لیے تو اللہ جل شانہ کے نبی نے اپنا دوسرا ہاتھ سب کے اوپر رکھا اور فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ. تو اللہ جل شانہ کو ان کی ادا پسند آئی. سورہ فتح آیت نمبر 10 اتری، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جبریل آئے کہ اللہ جل شانہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھوں کے اوپر. پھر حالات بدل گئے. اب ید اللہ سے مراد کیا ہے؟ معنی تو ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ، یہ معنی ہے ظاہری طور پر، لیکن اس کی مراد کیا ہے، اس کی صحیح تعبیر کیا ہے؟ کیا واقعی اللہ جل شانہ کا ہاتھ موجود ہے اور وہ کیسا ہے وغیرہ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. مگر اس کی تفسیر و تشریح دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. اسی کو کہتے ہیں متشابہات. اب جو اقوال ہم نے کل پڑھی ہیں وہی ہیں، دوبارہ اسے مقرر نہیں کرتے. قرآن کریم ہی میں اللہ فرماتے ہیں سورہ شورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء. اللہ جل شانہ کے مثل کوئی بھی شے نہیں ہے. اب جس ذات کے مثل کوئی چیز نہیں، اس کے بارے میں سوائے ایمان بالغیب کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہم غائب پہ ایمان لائیں. اس لیے راسخ فی العلم مسلمانوں کا یہ عقیدہ قرآن مجید نے قرار دیا کہ وہ صرف اعلان ایمان اور اظہار تصدیق کرتے ہیں. متشابہات کا کوئی معنی اور مراد متعین نہیں کرتے. فرمایا والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب. سورہ آل عمران آیت نمبر 27. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں
جو اس وقت میں محکمات پر تو عمل نہیں کرتے، البتہ متشابہات کی تشریح کرنے میں اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں، اور اس سے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرآن کو سمجھنا نہیں، بلکہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ فتنہ پھیلانا ان کا مقصد ہو۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہو، وَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ، وہ متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں، کیوں؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویل، فتنہ تلاش کرنے کے لیے اور اس کی تاویل تلاش کرنے کے لیے۔ ایسے فتنہ پرداز جو ہے ہر زمانے میں گزرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص تھا، عبداللہ ابن اسبیق، مدینہ منورہ آیا اور لوگوں کو متشابہات کے چکر میں ڈالنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس فتنہ پرداز کی شکایت کی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا اور آتے ہی اس کے سر سے صافہ اتروا کر کھجور کی خاردار ٹہنیوں سے اس کی مرمت کی۔ اس نے اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ بس میرے دماغ سے وہ کیڑے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر لوگوں کو کفر سے نکالا اور اسلام میں داخل کیا، اور تم اپنی شرارتوں سے ان کو اسلام سے بدظن کر رہے ہو، خبردار میں تم کو پھر یہاں نہ دیکھوں۔ قرطبی نے اس روایت کو ذکر کیا۔ ایک اور مبحث اسی زمن میں ہم پڑھ چکے، وہ ہے حروف مقطعات کا۔ اور اس کی تفصیل ہم الف لام میم ذالک الکتاب وہاں پڑھ چکے ہیں کہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں کیا نہیں، اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن میں مولانا جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس مبحث کو محکم و متشابہ کے مبحث کو تفصیلاً بیان کرتے ہیں، اور وہ مقاتل بن حیان کی روایت سے متشابہات میں حروف مقطعات کو شمار کرتے ہیں۔ محکم و متشابہ کی آیات سے ان کا تذکرہ کرنے کے بعد محکم و متشابہ کی تعریف میں جو اختلاف ہے اسے قلم بند کرتے ہیں۔
فرماتے ہیں المحکم ما عرف المراد من اما بالظہور و اما بالتاویل. جس کی مراد معروف ہو محکم ہے، یا ظہور سے یا تاویل سے، متشابہ اس کے الٹ. جیسے کہ قیام الساعت و خروج الدجال والحروف المقطعات فی اوائل السور. جیسے قیامت کا کسی کو علم نہیں ہے، جیسے خروج دجال کا کسی کو علم نہیں ہے، جیسے حروف مقطعات کا کسی کو علم نہیں ہے جو سورتوں کے ابتدا میں ہے. دوسری تعریف محکم ما وضح معنی، وہ ہے جس کا معنی واضح ہے، اور متشابہ اس کے الٹ ہے. تیسرا المحکم ما لا يحتمل من التاویل الا وجها واحدا. محکم وہ ہے کہ تاویلات میں اس کی ایک ہی وجہ کا احتمال ہو، ایک سے زیادہ کا نہ ہو. جبکہ متشابہ وہ ہے جس میں کئی وجوہات کا احتمال ہو. ایک اور تعریف ہے المحکم ما کان معقول المعنی. محکم وہ ہے جس کا معنی عقل میں آتا ہو، متشابہ وہ ہے جو اس کے خلاف ہے. کا اعداد الصلاۃ، جیسے نمازوں کی تعداد. نمازوں کی تعداد 5 کیوں ہیں؟ صبح کی رکعتیں 2 کیوں ہیں؟ ظہر کی 4 کیوں ہیں؟ عصر کی 4 کیوں ہیں؟ مغرب کی 3 کیوں ہیں؟ واختصاص الصیام برمضان، روزے رمضان کے ساتھ کیوں فرض ہے؟ شعبان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ یا رمضان کے بعد شوال میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک اور تعریف کی ہے محکم کی. المحکم مستقل بنفسی، یہ وہ ہے جو مستقل بالذات، اور متشابہ وہ ہے جو مستقل بنفسی ہی نہ ہو بلکہ اسے اس کے علاوہ کسی غیر کی طرف لوٹایا جائے، منسوب کیا جائے. ایک اور تعریف کی ہے المحکم ما تاویلہ تنزیل، والمتشابہ ما لا یدرى الا بالتاویل. متشابہ کو تاویل کے بغیر آپ نہیں جان سکتے، اور محکم کی تاویل تو تنزیل. وقیل المحکم ما لم تتکرر الفاظ، محکم وہ ہے جس کے الفاظ کا تکرار نہ، متشابہ اس کے مقابل. ایک قول ہے المحکم الفرائض والوعد والوعید. محکم 3 چیزوں کا نام ہے، فرائض کا،
وعدوں کا اور وعیدوں کا. المحکم کیا ہے؟ الفرائض والوعد والوعید. اور متشابہ القصص والامثال. قصص و امثال کا نام. ابن ابی حاتم نے علی بن ابی طلحہ کے طریق سے عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا ہے محکم اور متشابہ کی تعریف. وہ کہتے ہیں المحکمات ناسخہ، محکمات ناسخ کو کہتے ہیں، کسی چیز کو منسوخ کرتا ہے. وحلالہ وحرامہ، حلال اور حرام یہ محکم. وحدودہ وفرائضہ، اللہ کے حدود اور فرائض یہ محکمات. وما یؤمن بہ ویعمل بہ، اور وہ چیز جس پہ ایمان بھی لایا جاتا ہے عمل بھی کیا جاتا ہے یہ محکم. اور متشابہ کیا؟ المتشابہات منسوخہ ومقدمہ ومؤخرہ وامثالہ واقسامہ. منسوخ، مقدم، مؤخر، امثال اور اقسام. اور آگے فرماتے ہیں وما یؤمن بہ ولا یعمل بہ. متشابہ اسے کہتے ہیں جس پہ ایمان تو لایا جاتا ہے لیکن عمل نہیں کیا جاتا. امام مجاہد کا قول ہے المحکم ما فیہ الحلال والحرام وما سوا ذلک منہ متشابہ یصدق بعضہ بعضا. وہ کہتے ہیں حلال اور حرام جو ہیں یہ محکمات ہیں، اس کے علاوہ باقی متشابہات. ابن ابی حاتم ربیع سے نقل کرتے ہیں قال المحکمات ہی الآمرۃ الزاجرہ، جو حکم کرنے والی ہے، زجر کرنے والی ہے. اسی میں قول ضحاک کا ہے. کہ محکم وہ ہے جو منسوخ نہیں، اور متشابہ وہ ہے جو منسوخ ہوا. اکرمہ اور قتادہ اور ان کے علاوہ باقی لوگوں کا قول ابن ابی حاتم نے ذکر کیا کہ محکم وہ ہے جس پہ عمل کیا جائے، اور متشابہ وہ ہے جس پہ ایمان تو لایا جائے لیکن عمل نہ کیا جائے. مقاتل بن حیان بھی متشابہات کو، حروف مقطعات کو متشابہات سمجھتے ہیں.
ابن عباس کا قول نقل کیا گیا ہے، ابن ابی حاتم ہی طریق عوفی سے نقل کرتے ہیں، نؤمن بالمحکم وندین بہ، ہم ایمان لاتے ہیں محکم پہ اور اس کو اپنا دین سمجھتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اور کہا وَنُؤْمِنُ بِالْمُتَشَابِهِ وَلَا نَدِينُ بِهِ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ كُلُّ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بالمتشابه ولا يعلمون۔ فرمایا ان کا علم رسوخ تھا علم میں کہ وہ ایمان لائے متشابہ کے ساتھ اور وہ اسے جانتے نہیں تھے۔ وہ جو سبیغ کا قول ہم نے پڑھا، اس روایت کو اتقان میں بھی علامہ سیوطی نے ذکر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کا حل بھی بتایا، کیونکہ اس کے دور میں آئے تھے اور انہوں نے سزا دی تھی۔ فرمایا انہو سیاتیکم ناس یجادلونکم بمتشابہات القرآن، فرمایا کچھ لوگ آئیں گے تمہارے پاس بعد میں بھی، تمہارے ساتھ جدال کریں گے متشابہات قرآن کے ساتھ، فخذوہم بالسنن، انہیں سنن سے پکڑو، فإن اصحاب السنن عالم بکتاب اللہ، جو اصحاب سنن ہوتے ہیں وہ کتاب اللہ کو زیادہ جانتے ہیں۔ پھر انہوں نے اس تفصیل کو قلم بند کیا ہے جو علامہ اصفہانی نے ذکر کیا، اور ہم نے اسے اس میں سے کل پڑھا۔ آگے چلتے ہیں ایک اور مبحث کی طرف، الناسخ والمنسوخ۔ ناسخ و منسوخ کا مبحث جو ہے یہ بہت ضروری اور لازمی ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنے کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نسخ لغوی طور پر
چند معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی ہے اس کا کتابت و نقل، یعنی لکھنا اور نقل اتارنا۔ دوسرا معنی ہے ازالہ اور ابطال، ہٹانا اور مٹانا۔ تیسرا معنی ہے تغیر و تبدل، یعنی تبدیل کرنا۔ بعض نے اس کے 4 معانی لکھے ہیں۔ ایک معنی زائل کرنا، دور کرنا۔ جو قرآن میں ذکر ہے فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يَلْقِ الشَّيْطَانُ، شیطان جو القاء کرتا ہے اللہ اس کو مٹا دیتا ہے۔ دوسرا معنی نسخ کا ہے، تبدیل۔ اللہ فرماتے ہیں اذا بدلنا آیتا مکان آیا۔ جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو رکھ دیتے ہیں۔ تیسرا معنی نسخ بمعنی تحویل، مثلا تناسخ مواریث۔ تناسخ مواریث کا مطلب کیا ہے کہ میراث کو ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل کیا جائے۔ چوتھا نسخ بمعنی نقل، یعنی نسخ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے نسخت الکتابہ، میں نے کتاب نقل کر لی۔ یہ کب بولا جاتا ہے؟ جب کوئی آدمی کسی تحریر کو اسی طرح پورا مکمل لکھ لے، کسی اور کی تحریر کو اپنے پاس لکھ لے تو کہتا ہے میں نے نقل کر لیا۔ بعض علماء نے اس آخری معنی کو، آخری وجہ کو صحیح تسلیم نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نقل سے مراد یہ نہیں ہے کہ بعینہ ہی وہی الفاظ ہوں، بلکہ بعض دفعہ آدمی سرسری نگاہ ڈال کر جب اسے نقل کرتا ہے تو اس میں سے بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں، بہت سی اپنی شامل کر لیتا ہے۔ لیکن سعدی نے اس کی صحت کی اور اس آیت سے استدلال کیا اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ كَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کام تم کرتے ہو ہم ان کو لکھتے جاتے تھے، آپ کرتے جاتے تھے، ہم لکھتے جاتے تھے۔ اسی طرح فرمایا وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ،
ام الکتاب سے یا تو لوح محفوظ مراد ہے یا وہ پوشیدہ کتاب جس کے بارے میں ارشاد ہوا. اور جیسا کہ فرمایا لا یمسہ الا المطہرون. اور یہ آیت بھی نسخ پر دلالت کرتی ہے. ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها. پہلے جو تین ہم نے معنی پڑھے، چوتھے پہ تو یہ بحث ہوئی. کتابت و نقل، ازالہ و ابدال، تغیر و تبدل. تہذیب اللغہ میں ہے نسخ الشیء ینسخہ نسخا وانتسخہ واستنسخہ. معنی کیا ہے؟ اکتتبہ عن معارضہ. النسخ اکتتابک کتابا عن کتاب حرفا حرفا والاصل نسخۃ والمکتوب نسخۃ لأنه قام مقامه والکاتب ناسخ منتسخ. نسخ، انتسخ اور استنسخ کے معنی ہے اس نے سامنے رکھی ہوئی کتاب سے لکھ لیا اور نقل اتار لی. نسخ کے معنی ہے کتاب سے حرفاً حرفاً دوسری کتاب لکھنا. اصل کتاب کو بھی نسخہ کہتے ہیں اور اس سے نقل کی گئی دوسری کتاب کو بھی نسخہ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ اس کے قائم مقام ہوتی ہے اور لکھنے والے کو ناسخ اور منتسخ کہا جاتا ہے. قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 154 میں. وفی نسختہا ہدی ورحمہ للذین هم لربهم یرہبون. سورہ جاثیہ آیت نمبر 29 میں فرماتے ہیں ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. اللہ فرماتے ہیں یعنی ہمارے حکم پر فرشتے تمہارے تمام اعمال لکھتے ہیں جن سے یہ کتاب تیار ہوئی ہے اور آج تمہارے سامنے سچائی کے ساتھ ٹھیک ٹھیک بیان کرتی ہے کہ تم نے یہ کام کیے تھے، یعنی قیامت کے دن. دوسرا معنی ہم نے کیا ہٹانا اور مٹانا. علامہ ابن منظور افریقی نے ایک محاورہ پیش کیا نسخت الریح آثار الدیار. ہوا نے گھروں کے آثار مٹا دیے. نسخت الریح تیز ہوا آئی، مثلا سزا کے طور پہ پرانی قوم پہ ہوا طوفان آیا اور ان کی بستیاں الٹ دی گئی. پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہاں کوئی لوگ آباد بھی ہیں یا نہیں. آج بھی جب وہاں ریتلے میدان ہیں اور وہاں ریت کا طوفان آ جاتا ہے تو بہت سے علاقے اس کے نیچے دب جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. عرب کا مقولہ ہے نسخت الریح آثار الدیار. ہواؤں نے گھروں کے آثار مٹا دیے. اب نسخ بمانا مٹانا کے، ہٹانا اور مٹانا. نسخت الشمس الظل، سورج نے سائے کو مٹا دیا. یہ عرب کا مقولہ ہے نسخ الشیب الشباب، بڑھاپے نے جوانی کو مٹا دیا.
قرآن کریم میں بھی نسخ کا لفظ مٹانے اور ہٹانے کے معنی میں موجود ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 52، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ۔ اس آیت میں ینسخو کا لفظ یزیلو اور یمحو کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی زائل کر دینا، ہٹا دینا اور مٹا دینا۔ تیسرا معنی تھا تغیر و تبدل، بدل ڈالنا۔ فرمایا النسخ تبدیل من الشیء وهو غیره، ونسخ الآیت بالآیت ازالۃ بمثل حکمها۔ نسخ کا معنی ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دینا جو پہلی چیز سے مغائر ہو۔ ایک آیت کو دوسری آیت سے منسوخ کرنے کے معنی ہے اس کو ہٹا کر اس جیسا دوسرا حکم لے آنا۔ مسخہ قردن و نسخہ قردن بمعنی واحد۔ ابو سعید اصمعی کہتے ہیں اور فرا نحوی مسخہ قردن و نسخہ قردن بمعنی واحد، ونسخ الشیء بالشیء ینسخہ واستنسخه ازالہ به، والشیء ینسخ الشیء نسخا یزیلہ ویکون مکانہ۔ معنی کیا ہے کہ مسخہ قردن اور نسخہ قردن کا معنی ایک ہی ہے، یعنی اس کی شکل کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ نسخ الشیء بالشیء کے معنی ہے اس نے ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل دیا۔ الشیء ینسخ الشیء نسخا کے معنی ہے ایک چیز نے دوسری چیز کو ہٹا کر اس کی جگہ خود لے لی۔ قرآن کریم کی آیت میں ما ننسخ کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی ایک آیت کو دوسری آیت سے بدل دینا اور اسے ہٹا کر اس کی جگہ دوسری آیت لے آنا۔ خلیل بن احمد الفراہیدی جو متوفی 170 ہجری، وہ اپنی کتاب معجم العین میں لکھتے ہیں والنسخ ازالتک امرا کان یعمل به ثم تنسخه بحادث غیر کالآیت فی امر ثم یخفف فتنسخها فالاولی منسوخۃ۔ کہتے ہیں نسخ کے معنی ہے کہ ایسے حکم کو ہٹانا جس پر عمل کیا جا رہا اور اس کی جگہ دوسرا حکم لے آنا، جیسے ایک حکم کے بارے میں ایک آیت موجود ہو مگر پھر آسانی کر دی جائے اور اسے دوسری آیت منسوخ کر دے تو پہلی آیت منسوخ ہو جائے گی، یعنی جو پہلے نازل ہوئی۔ احمد بن فارس جو 395 ہجری کو وفات پائے ہیں، مقاییس اللغہ میں لکھتے ہیں قیاسہ رفع شیء و اثبات شیء مکانہ۔ نسخ کے قیاسی معنی ہے ایک چیز کو اٹھا کر اس کی جگہ دوسری چیز لے آنا۔ تو ہم اس بحث میں آ گئے ہیں کہ نسخ کی اصطلاحی معنی کیا ہے۔
نسخ کا شرعی معنی ہے ایک حکم شرعی کو اٹھا کر اور ہٹا کر اس کی جگہ دوسرا حکم شرعی نافذ کرنا. یا یوں کہہ دیں کہ نسخ کی شرعی معنی یہ ہے کہ ایک حکم شرعی کو دوسرے حکم شرعی میں تبدیل کر دینا. جیسا قرآن کی اس آیت سے آپ مفہوم بھی کر سکتے ہیں، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. ڈاکٹر صبحی الصالح علوم القرآن میں فرماتے ہیں کہ نسخ کی صحیح ترین اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی شرعی دلیل کے بنا پر کسی دینی حکم کے اٹھ جانے یعنی باقی نہ رہنے کو نسخ کہتے ہیں. علامہ عبد القادر بن بدران نسخ کے شرعی اور قانونی تعریف کرتے ہیں رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی متراخ. کہتے ہیں شرعی حکم کو بعد میں آنے والی شرعی دلیل کے ذریعے اٹھا لینا، یہ نسخ. بعض اصولیین یہ تعریف کرتے ہیں النسخ فی الشریعت هو بیان مدت الحکم الذي كان فيه توہمنا وتقدیرنا جواز بقائه فتبین لنا ان ذلك الحکم مدته الى هذه الغاية وانه لم يكن قط مرادا بعدها. یعنی نسخ کے شرعی معنی ہے اس حکم کے مدت کا بیان اور اعلان کرنا جس کے بارے میں ہمارا خیال اور اندازہ یہ تھا کہ یہ باقی رہے گا، مگر ناسخ کے آنے پر ہمیں معلوم ہوا کہ اس کی مدت نفاذ اسی وقت تک تھی اور اس وقت کے بعد اس کا نافذ رہنا اللہ کی قطعاً مراد نہیں تھا. علماء نے نسخ کی قسمیں لکھی ہیں. نسخ القرآن بالقرآن،
اور نسخ القرآن بالسنہ اور نسخ السنت بالسنہ اور نسخ السنت بالقرآن، یعنی قرآن کو قرآن سے منسوخ کرنا، قرآن کو سنت سے منسوخ کرنا، سنت کو سنت سے منسوخ کرنا، سنت کو قرآن سے منسوخ کرنا۔ قرآن سے منسوخ ہو سکتا ہے، سنت سنت سے منسوخ ہو سکتی ہے، سنت قرآن سے منسوخ ہو سکتی ہے، لیکن قرآن سنت سے منسوخ ہو سکتی ہے، یعنی اس میں اختلاف ہے۔ امام شافعی کی کتاب ہے الرسالہ، اس سے بظاہر یہ مستفاد ہوتا ہے کہ حدیث قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتی، یعنی ظاہر متبادل ہے، سنت سے مراد حدیث ہے، اور حدیث کا ثانوی درجہ ہے قرآن کے مقابلے میں۔ جو ثانوی درجے کی چیز ہے وہ پہلے درجے کی چیز کو کیسے منسوخ کر سکتی؟ البتہ برابر قرآن کو منسوخ کرتا ہے، برابر ہے، سنت کو منسوخ کر سکتا ہے، برابر ہے، سنت کو قرآن منسوخ کرتا ہے کیونکہ قرآن اس سے اولا ہے، لیکن سنت قرآن کو کیسے منسوخ کر سکتی ہے؟ بظاہر اس طرح لکھا ہوا، مگر جن لوگوں نے اس موضوع پر بحث کی ہے انہوں نے دراصل امام شافعی کا مطلب نہیں سمجھا۔ جناب امام در حقیقت کتاب و سنت کی عظمت و فضیلت اور ان کے تطابق اور توافق پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کے مابین کبھی اختلاف رونما نہیں ہوتا، البتہ ایک آیت دوسری آیت یا ایک حدیث دوسری حدیث کے مابین تخالف و تضاد ہو سکتا ہے۔ اندری صورت ایک آیت یا حدیث دوسری آیت یا حدیث کی ناسخ ہوگی۔ پھر بعض نے اس پہ بحث کی ہے کہ کون سی سنت یعنی کون سی حدیث جو ہے وہ قرآن کریم کے لیے ناسخ ہو سکتی۔ ایک وہ حدیث جو درجہ تواتر کو پہنچی، اور وہ حدیث بھی جس کو روایت کرنے والے بہت سے لوگ گرچہ وہ درجہ تواتر کو نہ پہنچے، یعنی حدیث مشہور۔ وہ حدیث جس میں کسی بھی قسم کی غرابت ہو یا کسی بھی قسم کا ضعف ہو وہ ناسخ نہیں بن سکتا۔ آج کے سبق کا اسی پہ اختتام کرتے ہیں، کل اسی مبحث کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ، جس میں کچھ چیزیں ذکر کرنے کے بعد ہم آج جس مبحث پہ بحث کر رہے ہیں وہ غالباً آج ہمارا 32واں مبحث ہے۔ ہم 35 مباحث پڑھیں گے اور پھر علوم القرآن کے مباحث کا اختتام کریں گے۔
کل مباحث جو میرے پاس مرتب موجود ہیں وہ 70 ہیں، تو 30-35 مباحث ہم اس دفعہ پڑھیں گے، اور پھر اگر زندگی نے وفا کی اور موقع ملا تو 35 مباحث بعد میں پڑھے جائیں گے۔ کل ممکن ہے کہ ہمارے علوم القرآن کا مباحث کا آخری دن ہو، اور اس کے بعد پھر ہمارا ترجمہ اور تفسیر کا ہی دونوں جو پیریڈز ہیں وہ ترجمہ اور تفسیر کے ہی ہوں گے۔